حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 21 برس. حضرت فاطمہ کی کتنی تھی؟ 16 سال. ان کا نکاح ہو گیا. پھر ان کے بطن سے اللہ نے حضور علیہ السلام نے دعا فرمایا، یا اللہ ان کے نکاح میں برکت عطا فرمانا، ان کو ایک نیک اور صالح رزق، بڑا رزق دینا اور صالح اولاد عطا فرمانا. اب یہ چھوٹی سی بچی 16 برس کی، پھر اس کا حوصلہ دیکھو کتنا بڑا. اپنے گھر میں گئی. آج کل بچیوں میں یہ بھی رواج ہے کہ جو شادی بیاہ کر کے دوسرے گھر جاتی ہیں، اپنے میکے کے گھر تو سارا کام کرتی ہیں، پھر وہاں ایک ماہ اپنا وہ جو پاؤں ہیں وہ چارپائی کے نیچے نہیں اتارتی. بس جی میں تو نئی نویلی دلہن ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پہلی رات پہلے دن اپنے گھر گئیں اور دوسرے دن اٹھ کر اب کچی وہ جو ہوتی ہے وہ چکی، اس میں آٹا پیسا. دوسرے دن اپنے گھر میں اپنے گھر کی صفائی کی، حضرت علی کے کپڑے دھوئے. یہ ایک بچی 16 سال کی بچی، اس نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا. آج یہ بھی ہمارے گھر میں مائیں بھی بچوں کو یہ سکھلا کر بھیجتی، نہیں تو نے جا کر کام کو تو ہاتھ نہیں لگانا، بس ابھی تو نہیں ہے 2-3 ماہ تو وہی تمہیں کھلائیں گے. یہ ترغیب دی جاتی ہے. حضرت فاطمہ کو کیا ترغیب دی؟ اپنے گھر کو بچانا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹی اپنے گھر جا رہی ہو، اپنے گھر کو بچانا، اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھنا. ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ خود باہر جا کر پانی بھر کر لاتی. 16 برس کی بچی، آپ کی یوں کمر مبارک پر رسی کا یوں نشان بن گیا. حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ مجھے کوئی غلام آپ کے پاس ہے، غلام عطا فرما دیں. آپ نے فرمایا آپ گھر جاؤ، میں اس سے بہتر آپ کو دوں گا. آپ گھر تشریف لے. آپ نے فرمایا بیٹی اگر غلام چاہتی ہو تو غلام دے دوں گا، لیکن اس سے بہتر بتاؤں؟ آپ نے فرمایا ضرور بتاؤ. آپ نے فرمایا کہ 3 تسبیحات کر لیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اللہ کی قسم یہ غلام سے زیادہ تمہیں طاقت عطا کرے گا. ساری زندگی خود کام کیا، اس کے بعد کبھی غلام یا لوٹی نہیں لی، خود کام کرتی تھی. ایک دفعہ آپ کو رات میں بڑا بخار ہو گیا، بہت بخار ہوا. ساری رات حضرت علی بھی پریشان رہے، حضرت فاطمہ بھی ساری رات بخار سے تپتی رہی. اور صبح جا کر تھوڑی سی ان کی آنکھ لگی. حضرت علی مسجد میں تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے لیے. جب واپس آیا نماز پڑھ کے تو وہ نماز پڑھ کر چکی پیس رہی تھی، اتنی بخار کی حالت میں. تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ اس حالت میں بھی یہ کام کر رہی ہو، چھوڑو. تو حضرت فاطمہ نے فرمایا نہیں، میرے ابا نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے گھر کو سنبھالنا یہ میرے ذمہ کام ہے، یہ میں نے کرنا ہے، اور کون کرے گا؟ ہم اپنے بچوں کو یہ ترغیب دیں، وہ آپ کا گھر ہے، جیسے یہاں کام کرتی ہو ویسے وہاں جا کر کرو، جیسے میری خدمت یہاں کرتی ہو وہاں جا کر ان کی خدمت کرو، اپنے خاوند کی خدمت کرو، وہی تمہارا سب کچھ ہے. آج ہم اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں نا، کہ بچیوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں، بچیوں گھر میں نہیں جانا چاہتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کا لاڈ پیار بہت زیادہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھو اور ان کو پڑھاؤ، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور اپنی زندگی کیسے گزاری. حضرت علی نے اپنی زندگی کیسے گزاری، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. میرے بھائی ایک تو یہ ٹاپک تھا. اگر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سنانے شروع کر دوں تو وہ ختم ہی نہیں ہوتے. اتنی پیاری زندگی آپ نے گزاری، چھوٹی سی زندگی. ایک دفعہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے تو آپ کو بلایا، آپ پاس بیٹھی، آپ کے کان میں ایک بات کہی، آپ رونے لگی. پھر تھوڑی دیر بعد آپ ہنسنے لگی. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں پوچھا کہ کیا بات تھی؟ حضور کی خدمت میں آپ حاضر ہوئی، آپ پہلے ہنسی پھر آپ رونے لگی. تو آپ نے فرمایا کہ میرے ابا نے فرمایا کہ ہر دفعہ ہر رمضان میں حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں. ایک دفعہ میں ان کو قرآن سناتا ہوں، ایک دفعہ وہ مجھے سناتے ہیں. لیکن اس دفعہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور میرے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا دور کیا. 2 دفعہ میرا سنا، 2 دفعہ مجھے سنایا. تو لگتا ہے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو میں رونے لگی. تو آپ نے پھر میری کان میں کہا کہ رو نہیں، جلد سب سے پہلے وہاں ملاقات کرنے والی تم ہوگی میرے ساتھ. تو میں ہنسنے لگی. حضرت اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے وصال سے 6 ماہ بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا. سب سے پہلے حضرت فاطمہ حضور علیہ السلام سے جا کر ملی.